اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خوشحال زندگی۔ اس میں آپ کے لیے رزق کی بندش کا توڑ لے کر آیا ہوں۔ بہت سارے لوگ آج کل بے روزگار ہیں، ان کی رزق کی بندش ہوتی ہے، نوکریاں نہیں ملتی۔ آج کا موضوع رزق کی بندش کا توڑ ہے۔ اس زمانے میں حسد کرنا عام ہو گیا ہے، اور حسد کرنے والے حاسد کی آگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں رہتا کہ میں جس سے حسد کر رہا ہوں وہ میرا اپنا بھائی، بہن، دوست ہے، اور وہ حسد بھی ان کے مال یا پیسوں کی خاطر کرتا ہے۔ ایسے لوگ خدا کے خوف سے نہیں ڈرتے اور خدا کے خوف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ جادو کرنا اور بندش کرنے والے، ان کا انجام اتنا عبرتناک ہوگا کہ انسان کی سوچ ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ بندش اور جادو کا توڑ کرنا آسان نہیں ہے۔ جادو اور بندش کافی طریقوں سے ہوتی ہے، لیکن کلام الہی سے کچھ بھی مشکل نہیں، اور اس کلام میں اتنی طاقت ہے کہ کالا جادو جیسے اور بندشوں جیسے یہ تمام فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج ہم آپ کو رزق کی بندش کا توڑ، نوکری کی بندش کا توڑ، شادی کی بندش کا توڑ، یہ کلام الہی سے سکھائیں گے۔ کلام الہی میں کیسی برکت ہے آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور کتنی برکتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی کہ اے مسلمانوں میری رسی پکڑو، میں تمہیں سیدھا راہ دکھاؤں گا۔ تو الحمد شریف میں اللہ پاک یہی کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کریں کہ میں ہی رزق بانٹنے والا ہوں اور میں ہی سب کو عطا کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو لوگ اس دنیا میں کالے جادو اور مختلف قسم کی دقیانوسی عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے والے ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں پتا ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں، دوستوں، عزیز و اقارب کو مشکلات میں برباد کر دیتے ہیں، اور اتنی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی سے رجوع کریں، اور اسی کے کلام میں ان سب بیماریوں کا علاج ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ پھر میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس رزق کی بندش اور نوکری کی بندش، شادی کی بندش جنہوں نے بھی کی ہوئی ہے، اولاد کی بندش، یار میں اب کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، کس کس کی بندشیں کی، کس نوعیت کی بندشیں کی جاتی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے بدبخت انسان جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا اور دوسرے لوگوں کا کیسے کس طریقوں سے انہیں غم دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو اب وظیفے پہ لے کر چلتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اکثر اوقات حسد کرنے والے، جن سے دوسروں کی ترقی برداشت نہیں ہوتی، دوسروں پر جادو تعویذ کے ذریعے بندش لگوا دیتے ہیں، جیسا کہ کاروباری بندش، اولاد کی بندش وغیرہ۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بالکل آسان سا وظیفہ ہے جو اس کو ختم کر دے گا۔ ہر قسم کی بندش کو دور کرنے کے لیے یہ عمل لاجواب ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، عزیزوں، اقارب جتنے بھی سننے والے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 1.25 کلو کالے چنے، 1.25 کلو کا چوزا کالے رنگ کا، اور اسی طرح 1.25 گز کالے رنگ کی کاٹن آپ نے کسی بیوہ کو خیرات کرنی ہے، اور اس کو خیرات کہہ کر یا اس کو اپنے کسی بھی طریقے سے اس کو آپ نے دینا ہے کہ یہ خیرات ہے۔ جو بیوہ ہو، بہت زیادہ مجبور ہو، اس کو یہ دینا ہے، کیونکہ صدقہ خیرات جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جب آپ یہ دے دیں تو روز آنا فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے، چاروں کل اور آیت الکرسی دونوں 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی۔ اور ہاں یاد رہے کہ سورہ مزمل اور چاروں کل اور آیت الکرسی سے پہلے آپ نے اول و آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے۔ تو وہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے لیے دعا کرنی ہے،
اور پھر دعا کرنے کے بعد آپ نے یہ سب کچھ پڑھ لیا اور پڑھ کر آپ نے دم کرنے لینا ہے پانی پر۔ جب آپ نے پانی پر دم کر لیا اور پانی پر دم کرنے کے بعد آپ نے وہ سارا پانی اس کو پلانا ہے، اور پلانے کے بعد جو پانی اگر پانی بچ جائے تو اس سے کسی بھی جگہ پھینکنا نہیں ہے۔ آپ نے اس پانی سے جس کے اوپر عمل ہوا ہے اسے کہنا اپنا منہ ہاتھ دھو لے، اور تو پھر جو بھی اس پر بندش ہوگی، جس بندے پر بھی بندش ہوگی، اللہ پاک اس کو ختم کر دیں گے۔ پھر آپ نے 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی بندش ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایسا ایک آسان وظیفہ ہے جسے آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی اولاد کی جس کی بندش ہے، جس کی شادی کی بندش ہے، جس نوعیت کی بھی بندش ہے، وہ اللہ پاک ختم کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنی زندگی کا آپ معمول بنا لیں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ جادو، بندشیں وغیرہ انہی لوگوں پر ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے بسم اللہ کا ورد کرتا رہنا ہے کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ اور بسم اللہ میں بہت ساری برکتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان گزرے گی، کوئی آپ پر جادو ٹونا نہیں کر سکے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنا نکھار آئے گا، بے روزگاروں کو روزگار مل جائیں گے، شادی جن کی نہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی، جن کی اولاد نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب سے میرے لیے تو بہت آزمودہ ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا، مجھ سے شیئر بھی کیا کہ اس میں واقعی ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگیوں میں نکھار پیدا کیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں لے کر آئے گا، اور آپ مجھے دعائیں دیں گے، اور ہمیں صرف دعائیں چاہیے آپ کی۔ ہمارے لیے ضرور دعا کیا کریں، کیونکہ دعا بھی صدقہ جاریہ ہے، ساری زندگی کے لیے صدقہ ہے۔ اصل میں جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے وہ سمجھ لے اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کرے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا دعاؤں کا طلبگار، خوشحال زندگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔